من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی کچھ ترتیب ایسی ہے کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہر دھوکے کو لگتا ہے، کوئی کتنا بڑا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا سمجھدار کیوں نہ ہو، اتنا تیز کردار کیوں نہ ہو، دنیا کی اس زندگی میں اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ کاروبار کی دنیا میں لوگ کئی مرتبہ بڑی ہمت سے اور بڑے دعوے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ ہم دور سے چیز کو پرکھ لیتے ہیں، لیکن اس زندگی میں انسان کو ایسا دھوکہ لگتا ہے کہ جب اس کو ہوش آتی ہے اس کی زندگی کی کئی بہاریں جا چکی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں عقل آ جائے، جنہیں سمجھ آ جائے، جنہیں ہوش آ جائے۔ آج ہر انسان کے دل میں ایک خیال ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے،
مجھے اپنے لیے کرنا ہے، میں نے کسی کی چیز کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے کسی کے پاس پیسے کی طرف نہیں دیکھنا۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نصیب پر راضی ہیں، بس ہم اپنا رزق حلال کی کوشش میں کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو انسان یہ کہہ رہا ہے اس بیچارے کو بھی دھوکہ مل گیا ہے۔ عقل مند سمجھدار آدمی اس دنیا کی فکر میں نہیں جیتا ہے، عقل مند دانا اور سمجھدار آدمی اپنی آخرت کی فکر میں جیتا ہے۔ جو آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، کس معنی میں کہ آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان کے سمیٹنے کی لگن اور اس کی تڑپ اس کو نہیں لگی ہے، وہ سمجھدار ہو کر بھی بے وقوف آدمی ہے۔ صحابی نبی اسلام کی خدمت میں آئے اور پوچھتے اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، جو ہر وقت موت کی فکر میں رہنے والا ہے، موت کی تیاری میں رہنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور ہماری عقل مندی کا اعتبار دنیا کے اعتبار سے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے یہ دنیا گھر ہے اس بندے کا جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جبکہ مومن کا گھر جنت میں ہے۔ فرمایا یہ دنیا گھر ہے اس کا جس کا گھر کوئی نہیں ہے، اور فرمایا دنیا کا مال و متاع وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزق حلال اہم عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے رزق حلال عبادت ہے، لیکن تب جب وہ عبادات کے لیے سبب کے درجے میں ہو۔ وضو عبادت ہے، لیکن تب جب اس وضو سے نماز پڑھنی ہو۔ وضو کر کے اگر سینما میں جانا ہے تو وضو کرے اور آرام سے بستر پہ گھس جائے، نماز چھوڑ دے۔ وضو عبادت ہے، لیکن تب جب اس سے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تب وضو عبادت ہے۔ یہ رزق کمانا عبادت ہے، لیکن اس وقت جب اس رزق کے کمانے کے بعد جب یہ حاصل ہو جائے تو اس سے نفع اٹھا کے پھر آپ اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگ کے آخرت کی تیاری میں لگے، تب یہ عبادت ہے۔ شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے، شامیانے لگتے ہیں، میز کرسیاں لگتی ہیں، ایک ماحول بنایا سجایا جاتا ہے۔ ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارا کچھ کرنے کا کوئی مقصد ہے، کہ یہاں کوئی فنکشن ہے، یہاں کوئی پروگرام ہے۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ لوگ شامیانے لگائے، کناتے لگائے،
قالینیں بچھائے، میز کرسیاں لگائے، خوب جو ہے وہ منظر سجائے، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو بس بیٹھ گئے۔ آج کا مسلمان کماتا ہے، کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، پھر اگلے دن کے کھانے کے لیے پھر کمانے لگ جاتا ہے۔ کمانا اور کھانا، پھر کمانا اور پھر کھانا، یہ کرنا کیا ہے؟ اس کمانے کی فکر میں ہی بندہ مرے گا۔ اس کمانے کی فکر اس قدر غالب آ گئی ہے، اتنی لگ گئی ہے کہ اس کو کمانے کے علاوہ کچھ خیال ہی نہیں آتا۔ جبکہ ہمیں رزق ہماری فکر کی وجہ سے نہیں ملتا، ہمیں رزق ہمارے نصیب کی وجہ سے ملتا ہے، ہمارے مقدر کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ ہمارے آنے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ دنیا میں جائے گا اور اتنے لیٹر پانی پیے گا اور اتنے گندوں کی گولیاں کھائے گا، اتنا کچھ کھائے پیے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ وہ سارا کچھ پہلے لکھا ہوا ہے۔ اگر رزق فکر کی وجہ سے ملتا ہے تو پریشان لوگ سارے نہیں ہوتے، اگر رزق محنت کی وجہ سے ملتا ہے تو مزدور طبقہ سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ رزق تو انسان کو نصیب کی وجہ سے ملتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک نوجوان بچے سے ملاقات کروائی، اور جنہوں نے مجھ سے ملاقات کروائی تو کہنے لگے کہ اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ نوجوان بچہ اس پاگل پنے میں، اس بے شعوری میں، اس وقت یہ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے۔ ارے رزق تو اس کو بھی مل رہا ہے جس کے پاس اپنی کوئی نہیں ہے، اور ہم عقل مند سمجھدار ہو کے اپنا روپیہ پیسہ کما کے ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں کہ میں نے نظام چلایا ہوا ہے، میں کاروبار چلا رہا ہوں، میں نے گھر کا سرکل چلایا ہوا ہے، میں نے گھر کی ترکیب چلائی ہوئی ہے، سمجھ کر میں کر رہا ہوں۔ ارے یہ سب کچھ تو اوپر سے لکھا ہوا تھا، اس چلتی ہوئی چین میں تو بھی تعبیر ہو گیا ہے، تو تو صرف سوچ سوچ کے اپنا وقت ضائع کرتا ہے بس۔ ایسے ہی ہے، چلتی گاڑی میں بھی سوار ہو جائے اور کہہ رہا ہو گاڑی میں چلا رہا ہوں، بھائی وہ تو چل رہی تھی، آپ تو چلتی میں سوار ہو گئے، آپ اتر جائیں گے پھر بھی چلتی رہے گی۔ ہم اس چلتی گاڑی سے اتر کی قبر میں چلے جائیں گے، یہ نظام رکے گا نہیں۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ جیسے گھر کا ہی سربراہ چلا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پہلے سے بہتر نظام چل رہا ہوتا ہے۔ ابا جی تھے تو شاید گھر میں سائیکل بھی نہیں تھا، اور ابا جی جب گھر چھوڑ کے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پیچھے اپنے بچوں کو دیکھو، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، گاڑیاں ہیں اور بنگلے ہیں اور مزے کی زندگی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابا بھی چلانے سے نہیں چل رہا تھا، اللہ کے بلانے سے چل رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا، ملک الموت تجھے جو میرے ڈیوٹی سونپی ہے، اس ڈیوٹی کو کرتے ہوئے کبھی تجھے تیرے دل میں رحم بھی آیا ہے؟ ملک الموت کہنے لگی یا اللہ میرے دل میں دو دفعہ بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کب کب آیا؟ اے اللہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک قافلہ وہ کشتی پہ سفر کر رہا تھا، اور دوران سفر کے طغیانی آئی تھی، طوفان آ گیا تھا دریا میں،
اور اس کے طوفان، پانی کے طوفان کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہو گئی۔ ایک عورت جو ہے وہ، کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں تختہ آ گیا۔ ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ کشتی کا ایک تختہ آیا اور وہ اس کو پکڑ کے اپنی جان کو جو ہے وہ بچا رہی تھی، تختے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو جو ہے وہ لہریں دھکیلتی دھکیلتی کبھی ادھر لے کے جا رہی تھی، اور وہ عورت اس وقت جو ہے وہ امید کے ساتھ تھی۔ اس تختے کے اوپر ہی جو ہے اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ تو میں سوچا مجھے اللہ تیار ہے، سکتا ہے، اور وہاں اس بچے کو سنبھالنے کوئی بھی نہیں ہے، میں اس کی روح قبض کر لوں گا، بچہ کیسے سمجھے گا؟ آپ کا حکم تھا، میں نے ماں کی روح قبض کر لی، دریا کے اندر میرے دل میں بڑا رہنا ہے کہ تھوڑی سی مہلت مل جاتی، یہ دریا کے کنارے چلی جاتی، یہ اپنے بچے کو سنبھال لیتی، کسی کے حوالے کر لیتی، یا کسی انسان کی آبادی میں یہ پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جو ہے وہ دوسرا تک کب تمہیں جو ہے وہ رہ پایا۔ اے اللہ، ایک بندہ تھا، اللہ بڑا جوان ہوا، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے لیے عالی شان محل بنایا، عالی شان اس نے جو ہے وہ ایک شہر سجایا، جس محل کو، جس جگہ کو اس نے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ بنایا تھا، اور ایسا خوبصورت اس نے جو ہے وہ جگہ کو تعمیر کروایا۔ اللہ بڑا وقت لگا، بڑی محنت لگی، جب جو ہے اس کے اندر داخل ہونے کا وقت آیا، وہ ابھی دروازے میں تھا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس کی روح قبض کر دو۔ اس کو دیکھنا تب نصیب نہ ہوا، میرے دل میں آیا اللہ اتنی محنت سے، اتنی لگن سے، اتنی جو ہے وہ جہد سے، جفاکشی سے اس بندے نے یہ بنایا ہے، چلو رہنا تو نہیں ہے، دیکھنا تو نصیب ہو جاتا۔ جب ملک الموت نے یہ بات کہی، پروردگار نے ارشاد فرمایا، ملک الموت مجھے ایک ہی بندے پر 2 مرتبہ رحم آ گیا، یہ وہی بچہ تھا جس کو ماں سے تیار کے تختے کے اوپر جو ہے ماں کی مامتا سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ نظام اللہ چلاتے ہیں، اس کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ وہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ دے رکھا ہے۔ اور ہر جگہ ہم خطیب صاحب سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ ہرگز موت نہیں آئی تمہیں اس وقت تک جب تک کہ تمہارا وہ رزق لکھا گیا ہے، جب تک وہ تم کھا پی کے ختم نہیں کر دیتے، موت نہیں آئی۔ پہلے وہ مکمل کرنا پڑے گا۔ ہم چھوٹے بچے تھے تو اس وقت بندے نے دین نہ سیکھا ہوا ہو تو پھر ایسے معاملہ بنتا ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان کے کھانا کھا رہے تھے تو
تو ڈالنے والے نے زیادہ سارا ڈال دیا. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالنے کے لیے مہمان کو خود اختیار دیتے کہ وہ خود اپنی مرضی سے ڈالے گا, جتنی طلب ہوگی وہ ڈالے گا. خیر بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے ڈال دیتے ہیں, اب وہ زیادہ سارا ڈال دیا, کھایا نہیں جا رہا تھا, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہے سنت پوری کرو. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں گے, نام کی سنت کا ہے مطلب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, پھر بھی چھوٹی عمر میں میں کہوں کہ بھائی بس نہیں کھایا جاتا, وہ کہے کہ سنت پوری کرو. خیر پھٹنے کو آ گئے, حالت خراب ہو گئی. تو جب واپس آئے گا تو آتے ہی ہم نے اپنے بڑوں سے پہلا سوال کیا کہ حضرت اگر کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے, زندگی گزارنی چاہیے یا سنت پوری کرنی چاہیے؟ تو وہ سن کے بڑا ہنسے کہ نہیں کسی بچے کے ساتھ معاملہ ہو گیا. تو فرمانے لگے بیٹا آئندہ اگر کبھی ایسا ہوگا تو آپ کہنا کہ سنت پوری کرتے کرتے اگر فرض چھوٹنے کا خطرہ ہوگا تو سنت رہنے دینی چاہیے. سنت برتن صاف کرنا سنت ہے, جان بچانا فرض ہے. تو کوئی سنت پوری کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ اگلے جہان میں نہ جائے, تو ایسی سنت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے وہ پلیٹ صاف کرنی پڑی تھی نا, ہماری جان کوئی نہیں چھوڑتی, اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ سارا صاف ہی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جانے نہیں دیں گے. تمہارا نصیب ابھی تک دنیا میں پڑا ہوا ہے, پاؤ اس کو. اب ہمیں کس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے, ہمیں اس روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے, اس کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے حاصل ہوگا, اور ہم اپنی زندگی اسی کے نام پر بات کر رہے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. جبکہ ہماری فکر یہ نہیں تھی, ہماری فکر تو آخرت کی تیاری تھی. یہاں کا معاملہ مقدر پر ہے, یہاں کا معاملہ مقدر پر ہے, اور آخرت کا معاملہ مشقت پر ہے. جتنی محنت کرو گے, جتنا زور لگاؤ گے, جتنی جفاکشی کرو گے, تو بھائی آخرت اتنی اچھی ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے, تمہیں روٹی تو مل جائے گی لیکن تمہیں جنت نہیں ملے گی. جنت کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان دنیا میں نیک اعمال کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. نفلیں پڑھ رہا ہے, استغفار پڑھ رہا ہے, درود شریف پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, کسی غریب کی ہمدردی کر رہا ہے, کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے. یہ جتنی نیکیاں وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے, فرشتے ان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے باغات اور محلات تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. ایک دم میں کام رک جاتا ہے, آس پاس والے فرشتے وہ پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے, کام کیوں روک دیا؟ فرشتے کہتے ہیں دنیا سے مٹیریل آنا ختم ہو گیا ہے, صاحب مصروف ہے, آج کل نیکیاں نہیں کر رہے. باہر جا کے لوگ پیسہ نہ بھیجے, بھائی وہ کام تو نہیں کرتے. پیسہ بھیجے گا تو کوئی کام ہوگا. دنیا میں اللہ نے ہمیں جنت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے, تم اس پر جو ہے وہ جتنی محنت کر کے وہاں باغات لگا سکو, وہاں محلات بنا سکو, تم دن رات اس میں محنت کرو. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر درخت لگتے ہیں, ایک تو لگ گیا. تو اگر بار بار کہیں گے بار بار لگے. حدیث مبارکہ میں موجود ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ رب العزت اس کے لیے ایک جو ہے وہ جنت میں محل بنا دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر تو ہم بہت سارے بنا لیں گے. نبی اسلام کے ساتھ فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے مومن کو چند غم اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, روٹی کا غم اس کو نہیں ہوتا, بچوں کو پالنے کا غم اس کو نہیں ہوتا,
اس کو کل کی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ فکر مومن کی نہیں ہے، یہ فکر کسی اور کی ہے. مومن نے تو خامخواہ جو ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے. حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد قریب تھی، وہاں تشریف لے گئے. وہاں کچھ جاننے والے جمع ہو گئے، حضرت سے ملنے لگے. جو امام صاحب تھے وہ بھی آئے، ملے، حال ہمارے جیسے ہماری عادت ہوتی ہے. ہاں بھائی آپ کا کیا کاروبار ہے، آپ کی کیا ملازمت ہے، کیا روزگار ہے، کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے بھی اسی طرح خیریت پوچھنے کے لیے کہہ دیا حضرت آپ کا جو ہے وہ گزر بسر کیسے ہوتا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی اصل کی نماز دوبارہ پڑھنے دو، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے میں تمہیں شک پڑ گیا ہے. تجھے نہیں پتا کہ ساری مخلوق کو رزق کون دیتا ہے اور تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. اگر آپ کسی فنکشن میں جائیں تو وہ کھانا بانٹتے ہیں، کسی کو وہ ریکارڈنگ میں ڈال دیا، کسی کو پلیٹ میں ڈال کے دے دیا، کسی کو کسی برتن میں ڈال دیا. اب ایک بندہ دوسرے سے پوچھے ہاں میں بتاؤ مجھے کس برتن میں ڈال کے دیا. بڑا بیوقوف آدمی، اللہ یہ بھی تو بات ہے مجھ سے، بس کھانا مل گیا، کھانا کھایا. تو ہم یہ جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا روزگار ہے، آپ کا کیا کاروبار ہے، ادھر میں ہم برتن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو کس برتن میں ڈال کے دے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جس کسی کو دکان کے برتن میں ڈال کے دے دیتے ہیں، کسی کو ملازمت کے برتن میں ڈال کے دے دیتے ہیں، کسی کو تجارت کے برتن میں ڈال کے دے دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں. نیک اعمال کی برکت سے دینے کا کیا مطلب کہ کسی کے اوپر مالک جو ہے وہ میزبان اتنا مہربان ہو جائے کہ اس کو برتن میں نہ ڈال کے دے بلکہ برتن اپنے پاس رکھے اور روپے توڑ توڑ کے سیدھا اس کے منہ میں ڈال دے. تو جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برتنوں میں ڈال کر نہیں دیتے، اللہ سیدھا اس کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ کے راضی ہونے میں شک پڑ گیا ہے، میں ذرا اپنی نماز دوبارہ پڑھ لوں. کہ ایسے بندے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی جس کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے. یہ ہماری فکر نہیں تھی. آپ نے گھر میں وزیریں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو پالنا اور سنبھالنا یہ کس کی فکر ہے؟ یہ بندی کی فکر ہے کہ آپ کی فکر ہے؟ یقیناً آپ کی فکر نہیں ہے. اگر میں نے اس کو دانا نہ ڈالا، اگر میں نے اس کو جو ہے وہ پانی نہ ڈالا، میں نے ان کا خیال نہ کیا، میں نے اپنی بکریوں کا خیال نہ کیا، میں نے اپنے جانوروں کا خیال نہ کیا، تو یہ بھوکوں مر جائیں گے. اس دنیا میں ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے، کس زمانے تک رکھنا ہے، کتنی مدت تک رکھنا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اس مدت تک ان کو زندہ رکھنے کے لیے ذمہ داری اللہ کی ہے. لہذا اللہ بندے کو کھلاتے رہیں گے، اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے. یہ خام خواہ کا سوچ ہے، خام خواہ کی فکر ہے جو بندے نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. حضرت کے پاس ایک جو ہے وہ نوجوان آیا اور آگے کہنے لگا حضرت میں اکیلا کمانے والا ہوں اور میرے گھر میں اتنے سارے افراد ہیں کھانے والے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں پریشانی سے جو ہے وہ پاگل ہو جا رہا ہوں. حضرت نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں. حضرت کیا فرمایا عمل کر لو گے؟ جی جی آپ فرمائے میں ضرور کروں گا. فرمایا گھر چلے جاؤ، جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو کس چیز کا رزق تمہارے گھر میں ہے، اس کو کام سے پکڑو، گھر سے باہر نکال دو، اور جس چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تمہیں پریشانی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے خوف اور ڈر سے، تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی وہی دے گا. اللہ اکبر. تو مومن کا غم آخرت کی فکر، مومن کا غم یہ نہیں ہے، مومن کا غم آخرت ہے.
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی ساری فکروں کو ایک فکر بنا لے، یعنی آخرت کو اپنا غم اور اپنی فکر بنا لے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو دنیا کی تمام فکروں سے آزاد کر دے گا۔ اللہ اس کے لیے انتظام ایسا کرے گا، اللہ نظام ایسا بنائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہر مومن کو 6 غم لگے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی مومن ہیں وہ غم ہمیں بھی لگنے چاہیے۔ ہر مومن کو 6 غم لگے ہوتے ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی وہ غم لگنے چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان فکروں سے ان غموں سے آزاد ہیں۔ پہلا غم، اگر ہم مومن ہیں تو ڈھونڈنے سے شاید کوئی ایک آدھی بات تو ہمیں مل جائے گی کہ ہاں اتنی سی بات تو مومنوں والی میرے اندر بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے مومن کو پہلا غم یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے مال پیسے اور بیوی بچے کو سنبھالنے میں کہیں میرے اعمال نہ چھوٹ جائیں۔ اس لیے کہ جو بندہ رزق کے سمیٹنے میں اور کاروبار میں اور بیوی بچوں کو سنبھالنے میں ایسا مدد ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی نمازیں متاثر ہونے لگی، اس کی وجہ سے اس کے آخرت کے اعمال متاثر ہونے لگے، وہ دنیا کے کاموں کی وجہ سے نیکی نہ کر پائے، اللہ نے ایسے لوگوں کی بربادی وہاں پہ نہیں چھوڑی۔ یا یاد سے نہیں غافل نہ کر دے، اور پھر فرمایا جس نے ایسا کیا، جس نے ایسا کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس نے ایسا کیا اس کی بربادی پکی ہے، وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ ماننے والے بھی چلیں گے، دل میں نہ تھا اور کریانے والے کو دیتے تھے اور بچوں کی فیسیں دینی تھی اور خدا نہ کرنا تھا، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تو میرے ذمہ تھا، تیرے ذمہ تو میرا حکم پورا کرنا تھا۔ نوکر جو ہے وہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، مالک کہے گا میاں یہ ساری فیکٹری کا نظام چلانا میرے ذمہ تھا، تجھے جو کچھ میں نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کیا یہ ہے، اگر تجھے وہ کیا ہے تو تجھے جو ہے وہ سیلری ملے گی، اور اگر تم نے وہ نہیں کیا تو پھر تو دفعہ ہو جائے گا۔ تو جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، نماز پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا، اس کا تو حال یہ ہے نہ اس کا طریقہ سیکھا، نہ اس کے لیے وقت نکالا، نہ اس کے لیے ہم نے محنت کوشش کی، اور ہم اس سے بالکل سرے سے غافل ہے اور بس بچوں کو پالنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو سارا کچھ کمائی کر رہے تھے، یہ بچوں کو پالنا یا اپنے آپ کو پالنا، یہ تو صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ جب وہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اس نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ، ہم جو ہے وہ رزق نہیں، مَا أُرِيدُ مِن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، ہم رزق نہیں کمانا چاہتے تھے، اور ہم نے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ کمائیں خود بھی کھائیں اور اپنے رب کو بھی کھلائیں۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ تو پہلی فکر جو مومن کے دل میں ہوتی ہے
رات کو سوتا ہے اس فکر میں سوتا ہے صبح تہجد نہ رہ جائے، صبح میری تہجد نہ رہ جائے۔ اور مزے کی بات دیکھو کہ اس فکر میں سویا کہ میری تہجد نہ رہ جائے، اس ساری رات سوتا رہے گا، ساری رات نظر کرتا رہے گا۔ اس فکر میں سویا کہ میں تہجد پڑھوں گا، ساری رات اس کو اثر ملتا رہے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں تہجد نہیں ہوگی، لیکن اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں پوری زندگی تہجد پڑھنے کا ثواب لکھو۔ میں یہ اللہ پڑھی تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ہر روز نیت کر کے سوتا تھا، اب جگانا تو میرے اختیار میں تھا، میں نے اگر اس کو نہیں جگایا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، لہٰذا میں اس کو پوری زندگی تہجد کا اجر دینا چاہتا تھا۔ لیکن یہ مشکل کام تھا۔ تو مومن اپنے اعمال کی فکر میں جی رہا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فجر کی نیت کر کے سوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے نیت کی کہ تہجد پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا، آنکھ نہ کھلی، سوتا رہا، فجر بھی قضا ہو گئی، اللہ کی قسم اس کو گناہ نہیں ہوگا، یہ قضا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس نہ اٹھنے کو بھی معاف فرما دے گا، اور اس کی قضا کو اللہ قبول فرما کر اس کے ذمے سے نماز والے فرض کو ثابت کر دے گا۔ میرے بندے نے پڑھی ہے کیا ہوا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بیمار ہو، مسئلہ سن لیجیے، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، کمزور ہو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے فرمایا وہ بوڑھا تھا، کمزور تھا، بیمار تھا، بھول گیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، علماء نے مسئلہ لکھا ہے اس کو یاد مت دلاؤ اس کو کھانے دو، وہ پی رہا اس کو پینے دو، کب تک اس کو کھانے دے، کب تک پینے دے، میں اتنا تو کھا پی لے جس سے دن کا باقی وقت اس کا آسانی سے گزر جائے، پھر اس کو یاد دلا دو کہ حضرت آپ کا روزہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے سب بلایا ہے، اللہ سے کھلا رہے ہیں تو وہ کھا بھی دے گا اور روزہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر ہمت والا ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، وہ بھولے سے کر رہا ہے، اللہ اس کو یاد دلا نہیں آپ کو راستے کیوں؟ اس کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، اسے طاقت دی ہوئی ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، اور یہ کمزور ہے، اللہ نے اس کو بھلا دیا ہے اور اللہ اس کو کھلا رہے، کھلا بھی دے اور اس کو روزے کا اجر و ثواب بھی عطا کرے۔ عذاب کا جواب اللہ تو مومن کو پہلا غم یہ لگتا ہے کہ مجھے آخرت پہ کام آنے والے اعمال کو نہ چھوٹ جائیں، اللہ کے احکامات کو ان سے چھوٹ جائیں،
مجھ سے نماز نہ رہ جائے، میرے معمولات نہ رہ جائے. آپ نے حاضرین کی زندگی میں واقعات بڑے سنے ہیں. وہ سچے مومن تھے کہ تہجد رہ گئی سارا دن رو میں گزار دیا. تکبیر گناہ رہ گئی، 3 دن ان کے پاس تعزیت ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ دکان جل جائے پھر افسوس کرنے آئے گے، کاروباری کو نقصان ہو جائے تو بڑے لوگوں کے فون آ جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے نقصان ہو جائے تو ہمارے بڑے خیر خواہ جاگ جاتے ہیں. دین کے اعتبار سے ہم لٹ جائیں کسی کو کوئی احساس نہیں. ماں باپ اپنی اولاد کا غم نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اب بڑے ہو گئے خود ہی ٹھیک ہو جائے. خالد کے قریب میں اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، اس کے بدن کی نماز قضا ہو رہی ہے، احساس نہیں. تھوڑی سی طبیعت خراب ہے اور سویا ہوا ہے، سارے خیر خواہ بن کے بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو نہ جگا. دوائی کی دفعہ کیسے جگا دو، ڈاکٹر آیا کہ جگا دو، کوئی عزیز رشتے دار آیا ہے وہ بھائی جگا دو، مجبوری ہے کیا کرے، کوئی ضروری بات پوچھنی ہے کہتے جگا دو. ارے اللہ کا فرض ہی اتنا کیا گزرا ہے اس کے لیے نہ جگاؤ. کیسے ہم ظالم بن گئے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہم لوگ کتنے نادان بن گئے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا آخرت کے بارے میں بڑے نادان ہیں. ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. مفہوم یہ بنتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بڑے سمجھدار، بڑے جانا، بڑے پڑھے لکھے اور اگر مند ہیں، اور آخرت کے بارے میں بڑے بھولے والے کچھ بڑے اتنے بھولے والے ہیں آخرت کے بارے میں کہ جو آخرت میں سب سے اہم عمل جس کے بارے میں پوچھ ہوگی یعنی نماز، اس کا بھی پتہ نہیں. نماز کی مسائل ہی نہیں جانتا، نماز سیکھی نہیں ہے. نماز کو بنانا سنبھالنا تو دور کی بات ہے، نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ بھی غلط کرتا ہے. کتنے حاجی صاحب ہیں، کتنے نمازی صاحب ہیں، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے پڑھتے 40 سال 50 سال گزر گئے ہیں، سنو نماز ساری غلط ہے. بڑا بھولا بنا اور دنیا کے اعتبار سے کس طرح سمجھدار ہے. ایک دفعہ کوئی ہلکی پھلکی چیز آپ مل جائے گی، 2 نمبر چیز مل جائے گی، اگلی دفعہ سیانی ہو جائے گی. تو مومن کا پہلا غم جو اس کو لگتا ہے وہ اعمال کہیں اس سے چھوٹ نہ جائے. دوسرا غم، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا غم جو مومن کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کہیں مجھ سے داغ لگائے اور مجھ سے اعمال جو ہے وہ ضائع کروا دے. یہ مومن ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے، اس پہ یہ فکر لگی رہتی ہے. شیطان کے بارے میں بندہ مطمئن نہیں ہوتا. اب دیکھیے شیطان بندے کو اعمال کے اعتبار سے کیسے مار کرتا ہے. 3 طرح کی اس کی وارداتیں ہوتی ہیں. شیطان کی وارداتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی کہ انسان کو اعمال سے منع نہیں کرتا، اعمال کے بارے میں اس کو ٹال مٹول کرتا ہے. وہ کیا جلدی ہے پڑھ لے، اچھا آپ نے منزل ہی پڑھ لی ہے نا، قرآن پاک ہی پڑھ لیا، کیا جلدی پڑھی ہے، اتنا وقت پڑھا ہوگا پڑھ لے گا. یہ دوست جو آئے ہوئے یہ جو فلانا آیا ہوا ہے، یہ جو فلاں معاملہ ہے، تو ٹالتا رہتا ہے. نماز کے لیے ٹالتا رہتا ہے. کھانا بھی کھا لیا، گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی شروع ہو گئی، ادھر ادھر کے قصے بھی شروع ہو گئے. اب بیٹھا ہوا ہے، وقت پڑھ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اتنے میں نیند کا غلبہ آ گیا اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. ٹالتے ٹالتے بغیر پڑھے سنا دیا. اچھا اٹھ کے پڑھوں گا، اب اٹھائیے تو نماز جاتی رہی. اگر ہم یوں نماز پڑھے بغیر سوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے،
ہم سے تو وہ جانور سمجھدار اور عقل مند تھا. نبی اسلام السلام کی خدمت سے ایک معاملہ آیا. مالک آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے اونٹ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہوں, بڑا خیال کرتا ہوں, اس کو کھلاتا پلاتا ہوں, لیکن یہ میرا اونٹ جو ہے نا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, بڑی خوفناک اور ڈرونی آوازیں نکالتا رہتا ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا اونٹ کو لے کے آؤ میرے پاس. نبی اسلام نے پوچھا کہ بھئی تم اپنے مالک کو سونے کیوں نہیں دیتے, تمہارے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے؟ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرا مالک مجھ سے بہت اچھا ہے, یہ میرا بڑا خیال کرتا ہے اور میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کو سونے کیوں نہیں دیتے, ڈرونی آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ اللہ کے نبی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے, تھکا ہوا شام کو گھر آتا ہے, کھا پی کے پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, اور اس نے بھی نماز عشاء نہیں پڑھی ہوتی, تھکاوٹ کی وجہ سے بغیر پڑھے لیٹ جاتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لوں پھر اٹھ کے پڑھوں گا. اللہ کے نبی گہری نیند میں چلا جاتا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ رات ڈھل رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, اگر اس کی نماز رہ گئی کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہ پوچھے تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا. مجھے اللہ سے اس بات کا ڈر لگتا ہے, اس لیے میں آوازیں نکالتا ہوں تاکہ یہ اٹھ جائے اور اٹھ کے اللہ کا حکم پورا کر لے, یہ بھی بچ جائے اور میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور تو معاملہ کوئی نہیں ہے, ہم سے تو وہ جانور سمجھ مسبت کر دیا, وہ بازی لے گیا, ہم نے اپنے بچوں کو بغیر نماز کے سوتا رکھنا چھوڑ دیا. ایک عورت آئی تھی حضور کے پاس, آ کر کہنے لگی حضرت میں اپنے بچوں کو بچپن سے کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نمازی بن جائے, میں کیا کروں, ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھتے نہیں کرتے, تو کب تک میری ذمہ داری ہے, میں کیا کروں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا بیوی خدا نخواستہ تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بچے گہری نیند میں سوئے پڑے ہوں تو بتا کیا کریں گے؟ حضرت میں تو ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گھر سے باہر لے جاؤں گی. حضرت نے ارشاد فرمایا یہ نماز نہیں پڑھیں گے, جہنم کی آگ میں جائیں گے, تجھے چاہیے ان کو گھسیٹ کے باہر لے جاؤ. تو جان نہ چھوڑے اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کو نماز میں لگانے کا ہر جتن کرے, ہر کوشش کرے, اور کچھ نہیں کر سکتا سجدے میں پڑھ کے رو رو کے اللہ سے دعا کرے, یا اللہ نماز کی اہمیت ان کے دل میں ڈال دے. ارشاد فرمایا یا دوسری فکر جو مومن کو لگتی ہے وہ ہے کہ شیطان انہیں اعمال سے نہیں غافل نہ کر دے. تو یہ شیطان کے تین طریقے ہوتے ہیں اعمال سے محروم کرنے کے. پہلا طریقہ کہ عمل کو تعطل کرواتا ہے, تاخیر کرواتا ہے. دوسرا طریقہ اگر کوئی اس کو اس جگہ پر قابو نہیں دیتا, اس کے داؤ میں نہیں آتا, وہ پھر مایوس نہیں ہو جاتا, وہ مطمئن نہیں ہو جاتا, وہ تھوڑا آگے جا کے ایک اور چوکی لگا دیتا ہے, وہ پھر ایک اور حربہ کرتا ہے. کیا کہ انسان کے اعمال کے بارے میں اس کے دل میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہے. نماز پڑھتے ہوتے دیا پڑھتا تو پتہ نہیں قبول ہوتی, دعا پڑھا نہیں قبول ہوگی نہیں. جب پڑھتے اتنا زمانہ گزر گیا, نماز پڑھتے کوئی اثر تو نہیں ہو رہا, کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا. بھائی کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں؟ اور یہ ہم سارے گھر کے لوگ جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے حالات تو اسی طرح ہی ہے. کوئی رزق کا معاملہ حل نہیں ہو رہا, کوئی سارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بھائی یہ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں نے اتنے عرصے سے نماز پڑھنی شروع کی ہے, اللہ کی طرف سے چٹھی آ گئی ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور میں نے راضی نہیں ہونا, پھر آپ کہیں کہ میرے اعمال کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب نہ ہوتی, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق نہیں کرتی. جس
کو اللہ تعالیٰ ایک اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال پر راضی ہے، خوش ہے، تبھی تو توفیق دی ہے۔ آپ اپنے فنکشن میں کسی کو بلائے گا اور اس نے آگے یہاں پر آپ کے پروگرام میں آگے کوئی اونچ نیچ کر دی ہو، کوئی معاملہ ایسا کر دیا ہو اور آپ کو تکلیف ہوئی ہو، اگلی دفعہ جب آپ کا فنکشن ہوگا پھر آپ اس پہ دعوت نامہ بھیجیں گے، آپ کہیں گے یار اس کے بغیر ہی کام ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو مغرب پڑھی اور عشاء کے لیے پھر اللہ کا دعوت نامہ دل میں پیار اور جذبے کی صورت میں آ گیا، اس نے دعوت نامہ بھیجا ہے کرنے عشاء میں بھی آ جا، تو معلوم ہوا نا اس کو اچھا لگا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ہمیں حکم ہے، ہم کرتے رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹا جو ہے وہ تہجد میں کہنے لگا ابو جی مجھے بھی اٹھائیے گا، انہوں نے ان کو بیٹے کو بھی اٹھا لیا۔ سردی کا موسم تھا، رات کے آخری پہر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نفل پڑے، پھر اس کے بعد دعا مانگی۔ جب دعا مانگ کے ہٹے تو آواز آئی تم تڑپتے رہو، چیختے رہو، مانگتے رہو، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ بچے نے یہ آواز سنی، کہنے لگا ابا جی سردی میں اٹھے، ٹھنڈے پانی میں وضو کیا اور سب کچھ کیا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ قبول نہیں ہے، پھر رہنے دیں، پھر کیا فائدہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹے تو نے تو آج پہلی دفعہ یہ آواز سنی ہے، مجھے تو پچھلے اتنے سالوں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اور پھر رو کر فرمانے لگے بیٹا کوئی اور دروازہ ہے جہاں چلا جاؤں، کوئی اور ہے بھی تو نہیں، کوئی اور ہے بھی تو نہیں، کہاں جاؤں میں؟ اس کو پسند آئے نہ آئے میں نے تو اسی کے دروازے پہ جھکنا ہے، اسی کی فکریں کرنی ہے۔ رو پڑے اور یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی بندے بھلے بات تو کوئی نہیں لیکن تیری آج کی بھی اور تیری پچھلی بھی ساری زندگی کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو کیا خبر ہے کہ کسی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ تو شیطان دوسرا آپ دعا مانگیے نا دل میں آئے گا۔ ایک بزرگ تھے، دعا مانگتے تھے اور دعا ہاتھ کی پھیرتے اور فرماتے الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ حضرت آپ کے دل میں الہام ہوتا ہے، کوئی نشانی ایسی آتی ہے، کوئی آواز سنائی دیتی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا بھائی کیا نشانی ہے اور کیا دل کی بات؟ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ اپنے سچے کلام میں یہ بات کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ بھلا میرا رب جھوٹا وعدہ کر سکتا ہے؟ تو جب اس نے کہا ہے کہ میں قبول کروں گا تو پھر میری مانگی ہے یقیناً قبول ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر بندے کو یقین ہونا چاہیے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو بات کہی ہے وہ حق و سچ ہے، مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے، قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، تو جب دل میں بندے کے شک آ جائے تو پھر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک مثال سے سمجھیے، توجہ رکھیے میری طرف، ایک مثال سے سمجھیے، آپ نے کسی بندے کو بہت سخت ضرورت ہے اور آپ کے دل میں آیا کہ فلاں جو بندہ ہے وہاں سے میں جو ہے وہ پیسوں کا پتہ کر لیتا ہوں، مجھے جو ضرورت ہے میں وہاں سے لے لیتا ہوں۔ آپ کو دل میں آ جائے بات کہ پتہ نہیں وہ گھر ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے دے گا یا نہیں، پھر آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ میرا ایسے وقت ضائع ہوگا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، میری بات مانے گا نہیں مانے گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ اس وقت گھر نہیں ہے اور میں جو اس کو کہہ دوں گا تو وہ میری بات ٹالے گا نہیں،
آپ تو آدھی رات کے وقت بھی اٹھ کے چل پڑیں گے کہ بھائی مجھے مل ہی جانے ہیں. معلوم ہوا جب بندے کے دل میں یقین ہوتا ہے اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. جب دل میں شک ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نمازیں مشکل, پھر اس کے لیے دعائیں مشکل, پھر اس کے لیے تلاوت مشکل, پھر اس کے لیے ذکر مشکل. جب دل میں شک آ جائے کہ پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو بس انسان کے لیے پھر اعمال کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے, ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایک مزے کی بات عرض کرتا چلو, دیکھیے ہمارے دل میں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, شک ڈالتا ہے, اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں اس طرح سے شک میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم جو ہے اتنے عرصے سے یہ عمل کر رہے ہو, فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا, فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے اور آپ کا دل میں شوق آئے کہ میں ان کی زیارت کر رہا ہوں. آپ وہاں جائیں, آپ کا جی چاہ رہا ہو کہ مجھے مسافر کا موقع مل جائے, مجھے مسافر کا موقع مل جائے, مجھے ان کے پاؤں دبانے کا موقع مل جائے. ابھی آپ سوچوں میں گم تھے کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا بھائی مسافر کرنا چاہتے ہیں, آپ تڑپ جائیں گے کیوں نہیں بھائی میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ بھی موقع ہے, خدمت کا موقع بھی ہے, مسافر بھی ہو سکتا, چلے جاؤ. آپ کتنے خوش ہوں گے, آپ خدمت بھی کر رہے ہوں گے, توجہ رکھیے گا ذرا, آپ خدمت بھی کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو دل میں سعادت امانی بھی سمجھ رہے ہوں گے. جب آپ واپس آئیں گے اپنے دوستوں کو بتائیں گے ہاں بھائی آپ کی بزرگوں سے ملاقات ہوگی, آپ خوشی سے کہیں گے بھائی صرف مسافر نہیں ہوا, مجھے خدمت کا بھی موقع ملا ہے, میرے حضرت کے پاؤں دبائے ہیں. میرے پیاروں, جیسے بزرگوں کی خدمت سعادت ہوتی ہے, آپ اس خدمت کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہو؟ نہیں, کچھ نہیں لینا چاہتے, یہی سعادت ہی حاصل کرنا چاہتے تھے. جیسے بزرگوں کی خدمت ہوا کرتی ہے, اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے. بزرگوں کی خدمت سعادت ہوتی ہے, اللہ کی بندگی اور عبادت بندے کی سعادت ہوتی ہے. جسے نماز مل گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, مجھے آج اتنی بڑی سعادت ملی, مجھے اللہ کا نام لینا ملا ہے, اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. جس بندے کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا نصیب ہوگا, قیامت میں انسان اس بات پر فخر کرے گا اور اللہ کا شکر کرے گا, شکر ہے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ تو اللہ کا نام لیا تھا. قرآن مجید میں ہے کافر لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے, آئے نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, فلاں نہیں کیا, فلاں نہیں کیا, دین نہیں مانا, کچھ نہیں کیا, تمنا کریں گے آئے کاش پوری زندگی میں ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ لیتے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. خوش قسمت ہے جسے فجر میں بھی آگے سجدے کرنے کی سعادت ملی ہے, جسے ظہر میں بھی سجدے کرنے کی سعادت ملی ہے, جسے عصر میں بھی سجدے کرنے کی سعادت ملی ہے, جسے مغرب میں بھی سعادت ملی ہے, اور سوتے سوتے بھی اللہ نے اس کو بستر میں جانے سے پہلے پھر اپنے دربار میں بلا کے اپنی بارگاہ میں سجدے کی سعادت عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ جو سجدے کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے. تو دنیا میں سجدوں والی سعادت حاصل کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ نعمت نصیب فرمائیں گے کہ وہ سارے کے سارے اس تجلی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور فرمایا جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہوں گے وہ بھی چاہے کہ سجدہ کر لیں, لیکن ان کی پشتوں کو, ان کی کمروں کو, ان کی بہنوں پیٹھ کو وہ پختے کی طرح سخت بنا دیا جائے گا, جھوٹ ہی نہیں سکے. بھائی جس نے حضرت کے پاؤں دبائے ہیں, جس نے مسافہ کیا ہے تو سعادت مند ایک طرف ہو جائے, اس کو جو ہے وہ ہم یہ نعمت دینا چاہتے ہیں کہ حضرت کا بچا ہوا تبرک ہے وہ اس کو مل جائے. مطلب اتنا خوش ہو گیا یار مجھے بھی خدمت کا موقع ملا تھا, دیکھو مجھے ابھی سعادت مل رہی ہے. اسے دنیا میں یہ سعادت ملی ہے کہ وہ اللہ کو سجدے کرتا ہے, قیامت میں اسے پھر سعادت ملے گی کہ سارا محشر کھڑا ہوگا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا. اس دن پتہ چلے
گا کہ یہ سجدے کرنا، دنیا میں اپنا وقت نکال کے اپنے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کے آگے اللہ کو سجدے کرنا، یہ کتنی بڑی دولت تھی جو اللہ مجھے نصیب کر رہے تھے۔ یہ جو میں اللہ کا نام لے رہا تھا، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا۔ یہ جو میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ میرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا۔ یہ نیکی کی توفیق مل جانا، تو اس نیکی کے کرنے کے بعد اور کسی چیز کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا احسان مان کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق دے دی ہے۔ تو شیطان کو یہ راستہ ملتا ہے، وہی آپ نے کام ہوگی دوسرے اور اس کے در کے بھکاریوں میں شامل ہو گیا ہے، وہی بات۔ تو شیطان ہمارے دل میں شک نہ ڈالے۔ تیسرا وار شیطان کا، پہلے ڈالتا ہے، دوسرے نمبر پہ شک ڈالتا ہے، تیسرے نمبر پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ان دو جگہوں پہ بھی کامیاب نہیں ہوا، پھر تیسرا وار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ وہ ساری جو محنتیں، وہ نیکیاں، وہ سارا کچھ جو اس نے بڑی جفاکشی سے محنت سے کیا تھا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی مصروفیت چھوڑی، اپنی تھکاوٹ کا خیال نہ کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے نیکیاں کی، مال لگایا، پیسہ لگایا، جان لگائی، نیکیاں کی، اور وہ نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ بندے کے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں، اور ان میں سے سارے عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند آ جائے اللہ وہ قبول فرماتے ہیں، وہ اس بندے کی مقبول نیکیوں کو جو ہے وہ الگ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس بندے کے اعمال قبول ہوئے، حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے کہ اس کی مقبول نیکیاں اس کے کھاتے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو تہجد پڑھی تھی نا، وہ کسی کی برائی بیان کر دی، غیبت کی، تو یہ تہجد ہو گئی اس کے کھاتے میں۔ دل میں دوسروں سے جلن ہوئی، حسد ہوئی، تو وہ جو تسبیح اس نے پڑھی تھی، وہ جو چلا لگا کے آیا تھا، کہاں کہاں دھکے کھائے تھے، وہ حسد تو گیا اس کھاتے سے، وہ سارا چلا جو ہے وہ حسد کی آگ میں جل گیا۔ تو مومن نیک اعمال کر کے بے فکر نہیں ہوتا۔ آپ مال پیسہ کما کے بے فکر نہیں ہوتے، کمانا ایک فکر ہے، اس کو سنبھالنا دوسری فکر ہے۔ بینکوں میں رکھواتے ہیں، پھر وہاں سے لینے جاتے ہیں، پھر ڈر لگا رہتا ہے کوئی اچکا کوئی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین کے نہ لے جائے، کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں لٹ نہ جائے۔ بالکل ایسے ہی مومن اپنے اعمال کو بنانے اور سنبھالنے کرنے میں لگا رہتا ہے، بے فکر نہیں ہوتا، موت تک غم لگا رہتا ہے، یہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں یہ ضائع نہ ہوتا ہے۔ اور یہ نیکیاں کیسے ضائع ہو جاتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کی برائی کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے برے بھلے لفظوں میں اس کو یاد کرتا ہے، فرمایا اس بندے کی مقبول نیکیاں جس کی برائی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے پیسے جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کو دنیا والوں کو اب سمجھ آئی ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ نیکیاں کیسے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمارے اوپر احسان کرا، اگر وہ نہ ہمیں بتاتے ہمارا اکاؤنٹ تو نیکیوں کا سارا خالی ہو جاتا، اور ہم اس خوش میں بھی رہتے کہ میرے پاس بڑی نیکیاں ہیں۔ مقبول نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو۔ تو شیطان تیسرا وار کیا کرتا ہے کہ بندے کی مقبول نیکیاں اس سے ضائع کروا دیتا ہے۔ حج کیا تھا 7 لاکھ روپیہ لگایا تھا، بوڑھا تھا، کمزور تھا، نہ جانے کتنی مشقت اور تکلیف اٹھا کے جو ہے یہ حج کرنے گیا تھا، اور کتنی ضروریات کو دبایا تھا اور پیسوں کو حج پہ لگایا تھا، اور آگے لوگوں کے سامنے اس کی ریاکاری کر دی، دکھلاوا کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ نہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے، دکھلاوے کے طور پر اپنا جو ہے وہ اس عمل کو ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر لیا۔ جیسے وہ ہے تو لطیفہ لیکن سمجھداری کے لیے، عمل کے لیے بڑا اچھا ہے۔ ایک صاحب تھے نا حج کر گیا تو واپس آئے تو وہ کریانے والے کے پاس گئے
بھائی میرا کھاتا کھولو، کتنے پیسے ہیں میرے نام پہ، کہاں ہے میرا کھاتا؟ اس کے دل میں آیا کہ پہلے دینے پہ ذرا ٹال مٹول کرتا تھا، حج پڑھ کے آیا ہے، شاید دل اس کا بدل گیا، مہربان ہو گیا، پیسے سارے دینے آ گیا، اس کو کوئی خیال آ گیا۔ جب اس دکاندار نے کھاتا کھول کے سامنے کیا تو بولا میرا نام تھا عبد الرؤف، اب اس پہ لکھو حاجی۔ اس نے لکھ دیا کہ تو بس بند کر دیا، وہ حاجی لکھوانا تھا۔ حج کر کے آیا، گھر بنایا، تختی کے اوپر لکھا حاجی فلانا، اور اللہ کے بندے ایک دفعہ حج کیا اور تو حاجی بن گیا۔ ساری زندگی نمازی پڑھی، نمازیں پڑھی، وہاں تو نہیں لکھوایا نمازی فلانا، یہ حاجی کو لکھوایا، تو مجھے حاجی کہنا، میں تجھے حاجی ہوں گیا۔ یہ کہنے کا کہلانے کا کیا مطلب؟ بتانا چاہتے ہیں لوگوں حاجی ہوں۔ ہمارے بزرگ 25 حج کرتے تھے، 50 حج کرتے تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ حج نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس بندے نے نیک عمل شہرت کے لیے کیا، لوگ اس کو نیک سمجھے اور پھر لوگوں نے اس کو نیک کہہ دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اس عمل کا اجر ہمارے پاس نہیں ہے، جس مقصد کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا تجھے اس کا بدلہ دنیا میں مل چکا، جاؤ چھٹی ہے۔ تو نیکیاں صرف کرنی نہیں ہے، ان کو سنبھالنا بھی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مومن کو ایک اور غم بھی لگتا ہے، ہر وقت کسی غم میں لگتا ہے کہ کیا کہ کہیں مجھے موت غفلت میں نہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سارے گناہوں کا نام کہ فرمایا جو آدمی چوری کر رہا ہو، جو آدمی جو ہے وہ زنا کر رہا ہو، جو بندہ شراب پی رہا ہو، جو گناہ کر رہا ہو، فرمایا جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت اس کو موت آ گئی، وہ مرا نہ کوئی مارو، گاڑیوں میں جانے لگے ہوئے اور سفر ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت حادثہ ہوتا ہے، اسی وقت موت آ جاتی ہے، مرا بے ایمانی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک حادثہ ہوا، ایک صاحب تھے موٹر سائیکل لے کے جا رہے تھے تو ان کو گاڑی کی ٹکر لگی، موٹر سائیکل کے پیچھے جیسے سامان رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ چیز تھی، تو جیسے ٹکر لگی تو بندہ ایک طرف جا گرا اور موٹر سائیکل دوسری طرف، اور اس کا جو سامان تھا وہ پوری سڑک پہ بکھرا پڑا تھا، لوگ آپ کو اٹھا رہے تھے اور وہ وہیں موقع پہ ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کیا دیکھا، لوگ جب دیکھ رہے تھے ہموں کو ہاتھ لگا رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، استغفار پڑھ رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے پاس فلموں والی سیڑھیاں تھی جو وہ سپلائی کرتا پھر رہا تھا۔ ہائے ہمیں یہ تو لگا ہمارے موبائلوں میں کتنی تصویریں ہیں، ہمارے موبائلوں میں کتنی ویڈیو ہے، اور چھوڑو موبائلوں کو، اپنے دل کو کھول کے دیکھو اس میں کتنے گند ہیں۔ یہ گندا دل لے کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، توبہ نہیں کی ہوگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی، تیرے گھر میں اگر تصویر آ جائے، تیرے گھر میں کوئی کتا آ جائے، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تیرے دل میں گند ہے، تیرے دل میں غیروں کی محبتیں، غیروں کی تصویریں ہیں، تیرے دل میں اللہ کہاں سے آئے گا؟ تو موت مجھے غفلت میں نہ آ جائے، ہر وقت بندہ ڈرتا رہے کسی وقت کی موت آ سکتی ہے، گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو بندہ کسی نیک عمل پر جب عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا اجر صرف اس وقت اس کو ملتا ہے، لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ کیا؟ میں نے کہا میرے محبوب کی سنت ہے، ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ جب بھی جائیں باہر تو آپ سے جو ہے وہ کارڈ پوچھا جاتا ہے، آپ کس ملک کے باشندے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا شناختی کارڈ کدھر ہے، کہاں یہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کارڈ دکھاؤ۔ بھائی اگر کارڈ نہ ہو وہ اس کو دھر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ ہم جو مر کے جائیں گے وہاں تو ہندو بھی جا رہے ہیں، وہاں تو سکھ بھی جا رہے ہیں، وہاں تو یہودی بھی جا رہے ہیں، وہاں تو سارے ہی جا رہے ہیں۔ کارڈ کو ساتھ لے جاؤ کہ میں محمدی ہوں، کوئی نشانی تو لے جاؤ ساتھ، کوئی دل میں ایمان تو لے جاؤ۔
پوچھیں گے کہ کون ہو؟ اگر نبی اسلام کی مبارک سنتوں کا نور ہوگا تو فرشتے دیکھ لیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کسی کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس بندے کے سونگتے ہیں، ہاتھوں کو سونگتے ہیں، پیشانی سونگتے ہیں، آنکھیں سونگتے ہیں، کان سونگتے ہیں، اس کے اعضاء کو سونگتے ہیں. ان کو اس کے اعضاء سے سنتوں کی مہک آتی ہے، سنتوں کی مہک آتی ہے. جب سنتوں کی مہک آتی ہے تو فرشتے جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور ان کے غلاموں کا ان کی نسبت کی وجہ سے ان کے غلاموں کا مقام کیا ہے. زمین نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مجھے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. درختوں کے پوشوں نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، پرندوں نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، جنوں نے گواہی دی. فرمایا سوائے گندے انسانوں اور گندے جنوں کے زمین کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جیسے ہمارے آقا کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، اللہ کی قسم اس کے غلاموں کو بھی کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. زمین کو پتا ہے کہ یہ آنے والا کون ہے. یہ محمد رسول اللہ کا غلام میرے اندر آیا ہے. صحابہ دریاؤں کو بتاتے تھے ذرا خیال کرو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جنگل کے درندوں میں اعلان کروا دیتے تھے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. میں آج بھی واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے قافلے سے بچھڑ گئے. وہ اپنی ضرورت میں مصروف تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب فارغ ہو کے دیکھا ایک شیر آ چکا تھا. حضرت نے اس کو فرمایا میرا نام یہ ہے اور میں نبی اسلام کا غلام ہوں اور میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے ذرا وہاں تک پہنچاؤ. اب وہ شیر جو ہے وہ لے کے جانے کے لیے تیار. ماشاءاللہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ یہودی بے ایمان ہے، یہ کوئی مرزائی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ رافضی ہے، یہ کون ہے؟ اس سندھ کا واقعہ میں آپ سے عرض کروں. میں پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک بندے کے سامنے کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی. وہ بندہ ہمت والا تھا، اس سے جو ہے وہ بات برداشت نہ ہوئی تو جیسے ہی اس نے گستاخی کی اس نے اٹھ کے اس کے اوپر وار کر دیا اور اس کو اس دھرتی کو اس کی گندگی سے ناپاکی سے پاک کر دیا. اگرچہ معاملہ ایسے کرنا تو نہیں چاہیے. اپنے جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنے ہاتھ نہیں لینے چاہیے، لیکن ایمانی غیرت کا کیا کرے؟ ایمانی غیرت کا کیا کرے؟ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام دے. بہرحال علماء یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ معاملہ نہیں لینا چاہیے، وقت کی حکومت جو ہے وہ اس کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن جو معاملہ پیش آیا وہ عرض کر رہا ہوں. اب جو ہے اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، رنگے ہاتھوں اس کو پکڑ لیا گیا. اب اس کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو جو ہے فلاں دن پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اب اگلے دن اس کی پھانسی ہونی تھی. رات کو جو ہے وہ یہ سویا ہوا ہے. خواب میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. آپ نے شاد فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں جب سے وہ جج پوچھے گا کہ تم نے کیوں قتل کیا، تم کہہ دینا میں نے کوئی انسان نہیں مارا، میں نے تو ایک خنزیر مارا ہے. تم کہہ دینا کہ میں نے خنزیر مارا ہے، میں نے کوئی انسان نہیں مارا. اب اس میں جو ہے خواب دیکھا، بیدار ہوا، بڑا خوش کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. چنانچہ اگلے دن جب اس کو جج کی عدالت میں پیشی ہوئی تو
تو جج نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے بندہ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں نے بندہ نہیں مارا، میں نے تو خنزیر مارا ہے۔ تو جج بڑا حیران، اس نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی جج نے کہا مجھ سے قسم لے لیں کہ میں نے بندہ نہیں مارا ہے، ایسے ہی میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اب معاملہ سامنے پڑ گیا تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی قبر کشائی کا معاملہ کیا جائے۔ اب جب قبر جا کے کھولی، کیا دیکھا؟ قبر میں انسان نہیں، خنزیر بنا ہوا ہے۔ یہ تو میں پڑھا ہوا سنا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں، میرے حضرت نے مجھے واقعہ سنایا اور فرمانے لگے یہ معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ تھا، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ ہم اس وقت حضرت فرماتے ہم اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں منع کرتے تھے کہ کبھی ادھر نہ جانا، لیکن بچے ہوتے ہیں ان کے اندر تجسس ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو ہم جھانکنے لگے، ہم ڈر گئے تو میں نے آ کے گھر امی سے تذکرہ کیا، امی یہ پڑوس میں کیا ہے؟ تو مجھے والدہ صاحبہ ناراض ہونے لگی، تو وہاں کہاں چلا گیا تھا؟ پھر بتانے لگی بیٹا یہ بندہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے اوپر جو تبرہ کرنے والے اور زبان درازی کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ صحابی کی گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کی شکل کتے جیسی بنا دی ہے اور اس کی آواز انسانوں والی اپنی رہی ہے، کتوں کی طرف بھونکتا ہے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ انسان اپنی موت کی فکر کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو نیکی میں لگائے رکھے۔ کبھی زبان پر ذکر جاری ہو، کبھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کوئی نیک عمل، کبھی کوئی نیک عمل، کبھی عمل کر رہا ہے اور کبھی عمل کی فکر میں ہے اور کبھی عمل کی تیاری میں ہے۔ یہ بندہ زندگی یوں گزارے گا، یوں زندگی عبادت کرتے کرتے گزارے گا اور اس کو موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، مومن کو اس کے بعد ایک اور غم بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیا کہ کئی مرتبہ انسان اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کو غور سے سنیں اور نوجوان ساتھی بھی خاص طور پر توجہ سے اس بات کو سنیں کہ کئی مرتبہ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہری صورت ایسی نہیں بنتی ہے، ظاہری صورت اچھی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا والدہ کا دل دکھایا، ماں رو پڑی، بیٹی تھی اس نے زبان درازی کی، ماں کا بہت دل دکھا دیا، یا بیٹا تھا اپنے باپ کے ساتھ اس نے گستاخی کی معاملہ کر لیا، یہ اس طرح سے کوئی ایسا اس نے عمل کر لیا۔ بہت سارے ایسے واقعات میں ان کی تفصیل جو ہے وہ کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا کوئی گناہ بننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا، اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ دن بدن بہتری محسوس کرتا ہے۔ مثلا پہلے کاروبار نہیں کرتا تھا، کاروبار کرنا شروع ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات ہے، مجھے تو لوگ کہتے تھے ماں باپ کی گستاخی کرنے سے جو ہے وہ بندے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں کرتا، اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کسی غریب کا حق مارا ہوا تھا، کہتا اگر میں غلط ہوتا نا تو میرے پاس یہ کچھ نہ ہوتا۔ اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ظاہری حالات کو اچھا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بندہ سمجھتا ہے میرے ساتھ معاملہ اچھا ہے اور ادھر سے معاملہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک واقعے کی طرف تھوڑا اشارہ کرتا ہوں، بات ذرا مختصر ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ راتوں کو قبرستان میں جا کے کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے قبر کو کھولا تو وہاں جو ہے وہ نوجوان بچی تھی، اس کے اوپر سے اس نے کفن کو پھینکا تو مزید اس کے اندر سے درندگی جاگ اٹھی، اس مردہ لڑکی کے ساتھ اس نے بدکاری کا عمل کیا۔ جب یہ اس بری حرکت کا مرتکب ہو رہا تھا، اسی وقت میں اللہ رب العزت کے حق کے حاکم کو خواب میں یہ منظر دکھا دیا
اور ساتھ اس کو آواز آئی، ادھر یہ منظر دیکھ رہے اور ادھر آواز آئی جیب سے، اس کو پکڑو اور اس کو اپنا مشیر بناؤ۔ وہ حاکم پریشان کیا، سزا دینے کا حکم ہوتا، اس کا سر قلم کرنے کا حکم ہوتا، اس کو مشیر بنانے کا۔ یا اللہ یہ کیا مان رہا ہے؟ جیسے ہی اس نے سوال پوچھنا چاہا تو کہتا کہ میرا کام ختم ہو گیا۔ میں بڑا حیران میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دوبارہ پھر کام دیکھا، پھر آواز آتی ہے اس کو پکڑو۔ اب اس نے جو ہے وہ ملک کے اندر، شہر کے اندر انکوائری شروع کر دی، ڈھونڈو کون بندہ ہے، کون ایسی حرکت کرتا ہے، لوگوں کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے، کہتا نہیں۔ جس دن وہ آیا اس نے پہچان لیا، ہاں یہ خواب میں نے یہ دیکھا تھا۔ اب اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، ارادہ تھا کہ میں اس کو سزا دوں گا۔ پھر خواب دیکھتا ہے کہ پھر آواز آتی ہے کہ اس کو جیل میں بند نہ کرو، اس کو اپنا مشیر بناؤ۔ یہ پھر پوچھتا ہے کہ اللہ ایسا کیوں آواز جو آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، مشیر کیوں بنایا جائے اس کو؟ آواز آتی ہے ہم نے اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب تم اس کو اپنے قریبی بناؤ گے، اس کو اپنا مشیر بناؤ گے، ہم اس کے لیے نعمتوں اور دولتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کو کوئی تنگی نہیں آئے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ ساری زندگی عیاشی میں اور مزے میں گزارے گا، بغیر توبہ کے بنے گا، اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم رحیم و کریم ہے، ہمارے دروازے پہ کوئی معافی مانگنے آ جائے ہم اس کو ضرور معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی کے حالات ایسے بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو توبہ کی طرف پیار بھی نہ جائے، اور ہم اس کو جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مومن بندے کو ساری زندگی دل میں یہ ڈر اور یہ غم لگا رہتا ہے بندے کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ اللہ تجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دے۔ ہاں ایک نشانی ضرور ہے جو بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، سارے دوست اس کو یاد کر لیں، ساری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کو یاد کر لیں۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہو جائے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دن بدن اس بندے کی زندگی سے نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمازوں کا پابند تھا، اب سستی کرنے لگ گیا، پہلے تکبیر اولیٰ سے پڑھتا تھا، اب اس نے چھوڑنا شروع کر دیا، پہلے نیک لوگوں کی مجلس میں جاتا تھا، اب اس میں جو ہے وہ کوتاہی کرنے لگ گیا، پہلے کوئی نیکیاں کرتا تھا اب وہ کم ہوتی گئی، مصروفیت بڑھ گئی ہے، میں بیزی ہو گیا ہوں، کاروبار ہو گیا ہے، خدا ہو گیا، بہانے بناتا رہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے اوپر سے محروموں کی فہرست میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرے حالات اچھے اور معاملہ اچھا ہے۔ اللہ جسے اپنے قریب کرتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کی توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ جسے اپنے سے دور کرتا ہے دن بدن اس کے لیے نیکی کی توفیق کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان پہلے اعمال سے محروم ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا سے بے ایمان ہو کے تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے رہے، نیکیاں کرنے کی فکر میں لگے رہے، اور اپنی نیکیوں کو کرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے میں نے عمل کیے ہیں تو اس کو قبول کر لینا، اللہ اس کی حفاظت فرما دینا، اور اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا، مجھے بے ایمان کر کے موت نہ دینا۔ یہ مومن کے غم ہے، یہ مومن کی فکر ہے۔ مومن کو چاہیے وہ ان غموں میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور اس فکر میں جینے کی کوشش کرے۔ کسی اللہ والے نے شعر کہے، فرمایا فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ساری زندگی جن کے ساتھ یاریاں لگا کے اور ان کے لیے جیتا تھا اور ان کے محفلوں میں جاتا تھا اور دین کو سے پشت ڈالتا رہتا تھا،
اپنی نمازوں کو تباہ کرتا رہتا تھا، یہ ہوں گے کہ شاید جنازہ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے، اور اگر مجھے مٹی کے ڈھیر بھی نیچے دبا کے آ گئے شاید پوری زندگی دوبارہ چکر لگانے میں نہیں جائیں گے۔ گندے گندے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور پھر وہ سارے کنکر اکٹھے ہو کے جنازے میں آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، جنہیں وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کاش کے اولیاء کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی، علماء سے اپنا تعلق جوڑا ہوتا، نیک مجلس میں جاتا، نیکوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا، اپنے آپ کو نیک بناتا، اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے، اور اس کی جو ہے وہ دنیا میں بھی نیکوں کی وجہ سے اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی، اور آخرت بھی نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اللہ والوں کے ساتھ لطفی ہو جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج کے اس زمانے میں ایک خیر کا سلسلہ اللہ نے بڑا عام کیا ہوا ہے جس کو دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دعوات میں جڑتے ہیں، جب کوئی بندہ جیسا بھی تھا وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کتنے جماعت والے لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کتنے جو ہے اس کے لیے جنازے میں آتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی دعائیں اس کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ اللہ والوں کا بھی ہوتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اللہ والے راستوں میں تہجد میں اٹھ کے اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ جو بندہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، جو بندہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، اللہ اس کی پہلے دنیا سنوار دیتے ہیں اور پھر اس کی اللہ آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں، فنکشن میں، بیاہ میں آپ نے جانا ہوتا ہے، بھائی اس کے اثرات جانے سے پہلے آپ کے اوپر نہیں پڑ جاتے۔ عید آتی ہے رمضان کے بعد اور اس کے اثرات، خوشیاں وہ تو پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سورج نکلتا ہے بعد میں اور روشنی تو پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی قبر اور حشر بننا اور بنتی ہے اور وہ اس کی آخرت بنتی ہے، اس کے اثرات اسی دنیا میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں سکون آ جاتا ہے، اللہ سے محبت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی توفیق مل جاتی ہے۔ سارے دوست دل میں نیت کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ اب تک کی زندگی ہم نے دنیا کے لیے گزاری ہے، بقیہ زندگی آخرت کی فکر میں جئیں گے۔ ہم دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی کوشش اور محنت کریں گے۔ سارے دوست اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قائم ہو جائے۔ سمجھ لیں کہ موقع ملا ہوا ہے، آج پھر اللہ نے ہماری دعوت کی ہے، بندو آ جاؤ، تمہاری زندگی میں گناہ بڑے ہو گئے ہیں، غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں، خطائیں بڑی ہو گئی، آ جاؤ میرے دروازے سے تم معافی مانگ لو، میں تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں آج حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ پورے گلیوں میں، محلوں میں چن چن کے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ہماری شادی بیاہ میں اتفاقی طور پر تو کوئی نہیں آتا، ہماری طرف سے کارڈ جاری ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں اتفاقی نہیں آیا کرتے، اللہ کی طرف سے بھی کارڈ جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، مگر اللہ کے کارڈ دلوں میں آتے ہیں، دل میں داریاں پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سارے دوست بھی اپنی زندگی کے گناہوں سے خود کی سچی توبہ کرنے کے دل میں نیت اور ارادہ فرما لیں، سچی اور سچی توبہ کر لیں، سب دل کی سچائی کے ساتھ آج ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یا اللہ اب تک جو کیا ہے میں نے کہ اس پر نادم و شرمسار ہو، آپ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ جو بندہ دل میں نادم ہو جائے، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی ندامت کو قبول کر کے ہی اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ توبہ بھی کرے، اللہ سے معافی بھی مانگے، تو پھر اللہ معاف نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ اس کے دروازے پہ کوئی آئے معافی مانگنے کے لیے اور وہ کہے میں نہیں معاف کرتا۔ وہ تو اپنے بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حکم ہے کہ کسی بندے سے کوئی معافی مانگنے آئے، اس کو چاہیے کہ اس کو ضرور معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے نبی اسلام نے فرمایا کوئی بندہ معافی مانگنے آیا اور اگلے نے کہا میں معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ معاف نہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔
میرے حوضے کوثر پہ نہ آئے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ معافی مانگنے آئے پھر اس کو معاف نہ کیا جائے. تو سارے دوست بھی ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یہی آواز میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بھی توبہ کی نیت کرے گی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. تو تم سن لیجیے اور ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی دوست اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس بندے کو اللہ والوں کی جماعت میں ہی شامل کر کے اس کا حشر کیا جائے گا. تو سارے دوست جو سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی نیت فرما لیں. باقی تمام ساتھی جو ہے وہ صرف توبہ کی نیت فرمائیں. خطبہ سن لیں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ کلمات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد بعد الموت. الموت. آمنت باللہ آمنت باللہ كما كما هو هو في في أسمائه أسمائه وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب. بالقلب. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمد عبده ورسوله. ورسوله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه. وأتوب إليه. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه. وأتوب إليه. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل وأتوب ذنب إليه. وأتوب إليه برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو جس نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ دل میں یقین کر لے کہ وہ توبہ قائم ہو چکا ہے. اور جس نے اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی نیت سے پڑھا ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں جو کہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے اور بڑے بڑے اولیاء اس سلسلے میں گزرے ہیں. اس عظیم سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جڑنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ کو بلائے ہوئے اس وقت پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ ہر طرف سے دھیان ہٹا کے ہر چیز کو بھلا کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے. نیت کرے کہ میرے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات تجلیات فیضان میرے دل پر آ رہا ہے اور میرا دل روشن ہو گیا. دل کی ظلمت سیاہی سب دور ہو گئی اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو. لوگوں یہ زندگی مہلت ہے یہ زندگی کی مہلت ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو بنا لو. یہ سانس نکل جائے گا انسان جتنی بھی کوشش کرے اللہ کو بنانے کی وہ پھر نہیں بنا سکے گا. جب تک سانس چل رہا ہے تب تک سانس چل رہا ہے. یہ زندگی کو مہلت ہے یہ زندگی
اب ساری دنیا سے منہ موڑو اللہ سے دل جوڑو اب ساری دنیا سے منہ موڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو یہ زندگی ایک مہلت ہے یہ زندگی ایک مہلت ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو بنا لو اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی اب سب وردوں کو چھوڑو اللہ کو ورد بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو اپنے دل میں بسا لو اللہ 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 کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ تو دربار تیرا اللہ اس سے سارے تیرے بندے اپنا گھر بار چھوڑ کے تیرے دروازے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا بتا چھوڑ کر جائے کہاں ابھی گنہگار تیرا بتا چھوڑ کر اللہ پورے جہان میں کسی دروازے سے ہمیں معافی نہیں مل سکتی ہے بخشش نہیں مل سکتی ہے اس دروازے کو چھوڑ کے جائے تو کہاں جائے بتا چھوڑ کر جائے کہاں اب یہ گنہگار تیرا مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں اللہ یہ جو گناہوں کا مرض مجھے لگ گیا ہے مجھے اس کی دوائی کہیں سے نہیں مل رہی ہے مرض لا دوا کی سے چاہوں تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ کوئی گاڑی مانگتا ہے کوئی لٹھی مانگتا ہے کوئی کاروبار مانگتا ہے کوئی سیمنٹ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں تیری رضا مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار
تیرا سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ تو دربار تیرا بتا چھوڑ کر جائے کہاں اب یہ گنہگار تیرا تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو اللہ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں 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 میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا میری لغزشوں کو میری لغزشوں کو مٹا دے میرے مولا مجھے ایک انسان بنا میرے مولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئیے منتیں کر لیجئے آئیے اللہ کے سامنے فریادیں کر لیجئے آئیے اللہ کو منا لیجئے ماں روٹھ رہی ہو بچہ تڑپ کے پاؤں پر پکڑ کے رو دے ماں جتنی بھی ناراض ہو معاف کر دیتی ہے پروردگار اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں بندہ رب کے در پہ آ جائے معافی مانگے اللہ معاف نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جسے اس نے معاف نہیں کرنا ہوتا وہ اس کو اپنے در پہ آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا اور جسے وہ آنے دے پھر اس کو معاف کر کے ہی بھیجتا ہے آپ دل میں یقین کر لیجیے آج ہمیں یقیناً بخش دیا جائے گا آج یقیناً معاف کر دیا جائے گا آج دنیا میں معافی سستی ہے دل میں شرمسار ہونے پر معافی مل جاتی ہے ندامت کا ایک آنسو گرانے پر معافی مل جاتی ہے 60 سال کے گناہ ایک ندامت کے آنسو پر بخش دیے جاتے ہیں قیامت کے دن ساری دنیا جو ہے وہ سونے سے بھر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی مانگے تو اس کو معافی نہیں ملے گی میرے دوستو کتنی زندگی قیمتی ہے اس لیے اللہ کو منانا کتنا آسان ہے آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہمیں رونا نہ ہی آئے بناوٹ کر لے شکل بنا لے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی رونے والا صرف منہ ہی دکھا دے اللہ کے نبی نے فرمایا رونے والی شکل پر بھی اللہ تعالیٰ ترس کر لیتے ہیں سارے دوست اللہ تعالیٰ سے آج معافی مانگی اللہ کو منانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہم دائیں بائیں ادھر ادھر سے توجہ اور دھیان ہٹا کے بس اپنے رب کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان کریں اور اس کو منانے میں اور اس کو راضی کرنے میں وَإِلَى تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم پہ عزیز مسکین
محتاج بنی گنہگار بنتے ہیں، ظاہر میں بنتے ہیں، اندر سے بڑے کرتے ہیں. ہمیں اپنے اندر کی گندگیوں کا پتہ ہے، ہمیں اپنی زندگی خود معلوم ہے. ہماری زندگی اگر ہمارے گھر کے بیوی بچوں کے سامنے کھولنے کو کہہ دیا جائے تو شاید ہم زمین میں دفن ہونا پسند کر لیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنی زندگی کو کھلنا پسند نہ کریں. میرے گنہگار مجرم، اے نافرمان بندے تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا اپنے مجرموں کو کوئی نہیں اپنے گھر بلاتا. میں قربان جاؤں کبھی نہیں بھی اپنے گھر پہ اپنے مجرموں کو، اپنے نافرمانوں کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے اور تو کہتا ہے میرے گنہگاروں جنہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے میری نافرمانی کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. آ جانا معاف کر دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں گناہ بخشنے والا ہوں اور میں بڑی رحمت کرنے والا ہوں. یا اللہ تیرا نام ستار ہے، تیرا نام غفار ہے. اے اللہ تجھے اپنی غفاری پر بڑا مان ہے، تجھے اپنی بخششوں پر بڑا مان ہے، تجھے اپنی رحمتوں پر بڑا مان ہے. تو کہتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے. اور کہتے ہیں کہ میری رحمت سے تم ناامید نہ ہونا، بھلے تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، تم آ جانا میں معاف کر دوں. یا اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے، اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے، اللہ تو بڑے حوصلے والا ہے. بندے کو کسی کو ایک غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی، کہتی اس نے جرم اتنا بڑا کیا کہ معاف کرنا بھی چاہتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، میں معاف کر نہیں پا رہا ہوں، میں دل سے نکال نہیں پا رہا ہوں. میرے اللہ میں قربان جاؤں جو ساری زندگی کفر کرتا رہے، جو ساری زندگی بدکاری کرتا رہے، جو ساری زندگی حرام خوری کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، اللہ تیرے حکم کو توڑتا رہے، وہ اپنی موت سے چند لمحے پہلے اگر تیرے دروازے پہ آ جائے تو یہ نہیں کہتا کہ بندے اب آیا ہے، تو کہتا ہے بندے تو نے اچھا کیا، تو آ گیا ہے، اب تجھے میں محروم نہیں کروں گا، یہ خالی نہیں لوٹاؤں گا. اے اللہ یہ مجمع، اللہ اے کریم آقا یہ مجمع گناہوں کو لے کر، گناہوں کے انبار لے کر تیرے دربار میں آیا ہے. آج ہم مجرموں کو معاف فرما دے، آج ہم مجرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ لے کے آیا ہو میں نے بڑی تہجدیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ نیک عمل کیے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ صدقے خیرات کیے ہیں، سارے اپنے آپ کو مجرم بنا کے تیری بارگاہ میں اللہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. رحمت کی ایک نظر فرما دے، بخشش کی ایک نظر فرما دے. میرے مالک مہربانی فرما. اے کریم آقا جسے آپ معاف کر دیں وہ خوش نصیب ہے، جسے آپ معاف نہ کریں وہ بڑا بد نصیب ہے. میرے مالک مہربانی فرما دیجیے، آج سب بندے کو معاف کر دیجیے. اے کریم آقا یہ لوگ آپ کے دروازے پہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، اللہ سخیوں کے دروازے پہ کوئی امید لے کے آئے، یعنی مجھے پانی کی گھونٹ کی امید لے کے میں آیا ہوں. سخی کے لیے پانی کا گھونٹ دینا شاید پھر مشکل ہے، آپ کے لیے اپنے آنے والے ان سارے بندوں کو جنت کے فیصلے کر دینا آپ کے لیے آسان ہے، مغفرت کے دریا بہا دینا آپ کے لیے آسان ہے. مہربانی کر دیجیے، ہمیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیجیے، اپنے نبی کا غلام سمجھ کے معاف کر دیجیے. ایک غریب آقا اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کے معاف کر دیجیے. اللہ اگر مسافر سمجھ کے معاف کر دیجیے، یا اللہ اگر بے وقوف سمجھ کے معاف کر دیجیے، اللہ اگر بے عقل سمجھ کے معاف کر دیجیے. یا اللہ مہربانی فرما. ایک غریب آقا ایک پیارے کا روزگار، ہم جائے تو کہاں جائے، ہم کہیں تو کس کو کہیں، ہم منت کریں تو کس کی کریں. اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے. تیرے نبی نے ہمیں سارے دروازوں پہ جانے سے منع کر دیا، اس کا ملی والے نے تیرے اس حبیب نے سارے دروازوں پہ جانے سے منع کیا، اور اس نے تیری بڑی تعریفیں کی ہے، تیری رحمتوں کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے. میرا رب ایسا، میرا رب ایسا، میرا رب ایسا. میری امت کے لوگوں تم صرف میرے رب کے دروازے پہ جانا اور تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں مایوس نہیں کرے گا. اللہ تو سچا، تیرا کملی والا سچا، تیرے حبیب کی تجھے سچائیوں کا واسطہ ہے. ہم جھوٹے تجھ سے معافی مانگنے آ بیٹھے ہیں،
ہمیں بھی معاف کر دے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں معافی مانگنے, اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اللہ دنیا میں تو آپ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, جو بھی جیتے جی آ جائے گا آپ اس کو معاف فرما دیں گے. میرے مولا مہربانی فرما, صبح کا بھولا شام گھر آ جائے, اللہ ماں باپ بھی اس کو بھولا بنی کر دے. زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے تیری دروازے پہ آپ پہنچے ہیں. جب تو نے ہمیں زندگی میں اپنے دروازے پر توبہ کے لیے آنے کی توفیق دے دی ہے, اب ہماری مغفرت بھی کر دے, اب ہماری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ بھی فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما, ہم سوچتے ہیں اپنے آپ کو بدل لیں مگر بدل نہیں پاتے ہیں. یا اللہ ہم سوچتے ہیں نیک بن جائے مگر نیک بنا نہیں پاتے. یا اللہ تو ہماری مدد کر دے, یا اللہ تو ہماری مدد کر دے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم برا دیکھنا چھوڑ دیں, برا کرنا چھوڑ دیں, ہم لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دیں, ہم بڑوں کے ساتھ بےادبی کرنی چھوڑ دیں, ہم نمازوں میں کوتاہی کرنا چھوڑ دیں, ہم قرآن میں سستی کرنا چھوڑ دیں, ہم بہن و گناہ چھوڑ دیں, گناہ چھوڑ دیں, نہیں چھوڑ پاتے. مہربانی کر دے, آج ہم سے سارے گناہ چھوڑوا دے, ہم سے آج اپنی ساری نافرمانیاں چھوڑوا دے. یا اللہ مہربانی فرما دیجیے. اللہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے جسے آپ آسان کر دیں, وہ نہیں آسان ہوتا جسے آپ نہ آسان کریں. اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے, ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے, ہمارے لیے نیکی کا راستہ آسان فرما دے, ہمارے لیے سدھرنے کا راستہ آسان فرما دے. میرے مالک مہربانی فرما, اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں اللہ, بوڑھے بوڑھے ہیں, سفید بال ہیں, کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑھاپے میں یوں بیٹھنا اور یوں جو ہے وہ اللہ تکلیف اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, مگر وہ بوڑھے اس امید سے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے شاید رب راضی ہو جائے. اللہ ان بوڑھوں پر ترس کر لے, ان بوڑھوں کو سفید بالوں کی لاج رکھ لے, لحاظ فرما لے. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اس بڑھاپے میں تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں, مان جا, مہربانی فرما دے. کتنے نوجوان جوانی میں تجھ سے ڈر کے معافی مانگ رہے ہیں, تجھے جوانوں کی توبہ بڑی پسند ہے. اے کریم آقا مہربانی فرما, اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ہیں جو ہم گنہگاروں کے ساتھ مل کے آمین کی صدائیں لگا رہے ہیں. اللہ ان بچوں کی آمین کا واسطہ ہے. اللہ نے دنیا میں دیکھا کسی ظالم اور جابر کی جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے منت کرنے لگ جائے, اللہ اس ظالم کا بھی رحم آ جاتا ہے. تو ہے ہی ارحم الراحمین, تو ہے ہی ارحم الراحمین, اللہ تو ہے ہی ارحم الراحمین. مہربانی کر دیجیے اے اللہ, اور کو آپ نے وہ نرم دل بنایا اور آپ نے جو ہے اس کے ساتھ مردوں کو نرمی کرنے کا حکم بھی دیا. اللہ جب مردوں کو اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے, آج تیری بنیا تجھ سے امیدیں لگائے رہتی ہے. اللہ نرمی کو معاملہ فرما دے, نرمی کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا, ہمارے گناہوں نے ہمارے دل کالے کر دیے, ہمارے گناہوں نے ہمارے نصیب کالے کر دیے. کالے دل لے کے, کالے نصیب لے کے, کالی قبر لے کے جائے کہاں, تیرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے. نہ جہاں میں کہیں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے چھوٹے چھوٹے احترام کو تیرے آپ کو بندہ نواز ہوئے, ایک تیرے ہی در ہے جہاں بگڑیاں بنتی ہیں, جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں, جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں, جہاں بندے دل سفرے ہو جاتے ہیں, جہاں نصیب جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں, جہاں قبر سانپ اور بچھووں سے بھری ہوئی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. یا اللہ ہمارے آنے کی لاز رکھ لے, لحاظ فرما لے, مہربانی فرما دیجیے. اے کریم کرم کر دے, رحیم رحمت فرما دے, اپنی کریمی کا صدقہ دے دے. دنیا والے کہتے ہیں اپنے بچوں کا صدقہ دے دو. یا اللہ ہم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ دیتے, اپنی شان کریمی کا ہمیں صدقہ دے دے. مہربانی فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا میں اچھی فرما, ہماری آخرت میں اچھی فرما. یا اللہ ہم اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں, آپ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے, آپ جیسے کرتے ہیں ہمیں بنا ہوا دیکھنا, ہمیں ویسا بنا دیجیے. میرے مالک مہربانی فرما, ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما, سجدوں کا سرور نصیب فرما, قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا فرما, اپنے نام کی لذت نصیب فرما, اپنے حبیب پر درود پڑھنا ہمیں نصیب فرما.
یا اللہ مہربانی فرما ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، میرے مالک ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، اپنے دین کا داعی بنا، اپنے دین کا خادم بنا، محروم نہ فرما، شقی نہ بنا، بربخت نہ بنا، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی محروم نہ فرما، اے غریب آقا مہربانی فرما، جو بے روزگار ہے اللہ ان کو سے روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، مردوں میں عورتوں میں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، ہمارے شاہ صاحب کی امام صاحب کی صاحبزادی بیمار ہے اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حضرت بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے مولانا شاہ لیاقت علی شاہ صاحب بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اور بھی جتنے ہمارے اکابر مشائخ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ماں باپ کو اپنا ذمہ داریاں نبھانا آسان فرما، مدد فرما، آسانی فرما، اللہ بچوں کو دیندار رشتے عطا فرما، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ بہت سے حفاظت فرما، ہمیں زندگی میں لوگوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمانا، یا اللہ ہمارے اس مسجد کے نمازی تھے ہمارے بھائی زاہد صاحب کے والد صاحب خود سفید وفات پا گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور بھی جتنے اس مسجد کے نمازی آباد کرنے والے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، وہ تیرے گھر کو آباد کرنے والے لوگ تھے، آج وہ قبروں کو آباد کیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ جتنے بھی اس مسجد میں نمازی ہیں تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، شاہ صاحب ہے، قاری اقبال صاحب ہے، قاری اجاز صاحب ہے، اور بھی جتنے احباب ہیں یہاں کی دینی محنت میں خدمت میں جڑتے ہیں، اس مسجد کے کسی بھی انداز میں جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کا خیال فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ہماری اس کاوش محنت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر تو راضی ہو گیا ہمارا دل بھی اللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر آپ کو ہم راضی نہ کر سکے ہمارے دل سے برا برا نہیں ہوگا، یا اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، رحمان راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین راضی ہو جا، ہم تجھے کیا کون سا واسطہ دیں، ہم تجھے کیسے کریں، ہم تجھے کیسے محنت کریں، ہم تجھے کیسے بنائے، تجھے بنانے والوں نے اپنی جان پہ بازیاں لگا دی، تجھے بنانے والوں نے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا دیا، تجھے بنانے والوں نے اپنے آپ کو جلتے میں تیل میں ڈال دیا، اپنے ٹکڑے کروا لیے، اپنے بچے یتیم کروا لیے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری اور بے بسی پر تو رحم فرما، میرے مولا ہماری ایمانی کمزوری پر رحم فرما، اللہ بغیر کسی وجہ کے ہم سے راضی ہو جا، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ مردوں نے عورتوں نے قریب والوں نے دور والوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ایسا ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے بزرگوں کی بھی مغفرت فرما، ایسا ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مراکز کی حفاظت فرما، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، اللہ دین کی محنت کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا میں دین کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ بالا فرما، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، میرے مولا دین والوں کو اللہ سربلندی عطا فرما، اللہ ان کو عظمت عطا فرما، اے کریم آقا مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مولا ہوئی عطا فرما، کئی مولا ہوئی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.